بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹیمپلیٹ کو کس طرح آپ آپٹیمائز کریں گے یا اس میں اپنی بک کو کس طرح فارمیٹ کریں گے۔ یہاں پہ بک ٹائٹل تھا، میں نے نام لکھا لرن امیزون KDP اور یہ آتھر نیم ہے۔ یہ آگے والا پیج جو اس کا کاپی رائٹ کا ہے، اس کی مختلف ورڈنگس ہوتی ہیں، لیکن نارملی جب آپ امیزون پہ پبلش کرتے ہیں تو آپ کو کاپی رائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ایز سچ، لیکن اگر آپ امریکہ میں ہیں اور کسی اور جگہ پہ ہیں تو آپ اس کو اپنے نام سے کاپی رائٹ رجسٹر بھی کر سکتے ہیں اس بک کے تمام کانٹینٹس کو۔ لیکن نارملی ہوتا یہ ہے کہ امیزون پہ جو کتاب پبلش ہو جاتی ہے اس کے کاپی رائٹس آپ کے پاس رہتے ہیں اور اس کو کوئی پلیجرائز نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کا اگر کرے گا تو اس کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے۔ ISBN جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر ہے، یہ پوری دنیا میں رائج جو سسٹم ہے جس کے مطابق کتابوں کو نمبر دیا جاتا ہے جو یونیک نمبر ہوتا ہے۔ امیزون آپ کو فری میں دے دیتا ہے ایک ISBN آپ کی بک کے لیے، لیکن وہ جب آگے ہم ISBN دیکھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی پبلشڈ کے نیچے میں رجسٹر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایز این آتھر آپ کے نام کے ساتھ رجسٹر ہو تو آپ کو ISBN خریدنا پڑیں گے۔ پاکستان میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو نیشنل لائبریری آف پاکستان ہے، وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں، لیکن وہ ہر بندہ خرید نہیں سکتا، وہ پبلشنگ ہاؤس ہی خریدے گا آپ کے لیے، تو اس لیے یہ کچھ لمیٹیشنز ہیں جو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ یہ ڈیڈیکیشن ہے، اس میں جو ضروری چیز آپ نے دیکھنے والی ہے وہ آپ یہ دیکھیں، یہ اسٹائل جو پری ہے، ایک یہ چیپٹر ٹائٹل ہے۔ آپ کوئی بھی جب ٹائٹل بنائیں گے تو اس کو یہ والا فارمیٹ آپ نے یہ دینا ہے، اس کو اسٹائل دینا ہے۔ یہ والا ہے فرنٹ میٹر باڈی ٹیکسٹ، یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلے کچھ پیجز ہوتے ہیں وہ فرنٹ میٹر ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے چیپٹر باڈی ٹیکسٹ فرسٹ پیراگراف، کبھی کبھار فرسٹ پیراگراف اور لوگ ڈفرینس رکھنا چاہتے ہیں اس میں، اور دوسرا ہے یہ چیپٹر باڈی ٹیکسٹ۔ تو یہ جو چار فارمیٹس ہیں انہی کو آپ نے یوز کرنا ہے، کیونکہ آگے جب ہم جنریٹ کریں گے ٹیبل آف کانٹینٹ جنریٹ کریں گے تو اس میں آسانی ہو جائے گی ورڈ کو اس کے لیے کرنے کے لیے۔ یہ ابھی اس نے ڈیڈیکیشن کا دیا، یہ کانٹینٹ والا جو پیج ہے یا ٹیبل آف کانٹینٹ والا یہ سب سے آخر میں ہمیشہ بنایا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کو میں اس کا طریقہ دکھاتا ہوں ابھی۔ اس پہ ایکنالجمنٹس ہیں کچھ، پھر یہ چیپٹر 1 ہے، اس نے تو نمبر 1 چیپٹر نیم لکھا ہے، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ، جس طرح ہم لکھ دیتے ہیں بیسکس آف امیزون KDP۔ ایک اور چیز جو بک فارمیٹنگ میں بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے وہ یہ جو اوپر آپ کے فوٹر ہیڈر اور فوٹر ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ اگر میں بک ٹائٹل لکھ دوں لرن امیزون KDP، اس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ڈفرینٹ آڈ اور ایون پیج پہ، کیونکہ جب پیج کھلتا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ ہو سکتا ہے آپ چاہیں کہ آپ کی بک کا نام آئے اور رائٹ سائڈ پہ آتھر کا نام آئے، یا دونوں پہ سیم ہو، تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے آپ اس کو آپشن کو انیبل کر دیں گے۔ ابھی ہم نے اس کو ڈفرینٹ نہیں رکھا، ہم نے سیم رکھا ہوا ہے، تو جب یہ کریں گے تو یہ ہر جگہ پہ اوپر کتاب کا ٹائٹل آ جائے گا، کیونکہ جب یہ پرنٹ ہو جائے گی تو آپ کو کئی دفعہ ضرورت پڑے گی، جس طرح ابھی آپ اس پہ دیکھیں یہاں پہ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہیڈنگز وغیرہ دی ہوئی ہیں انہوں نے، تو وہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کے ہیڈر کو اور فوٹر میں نارملی پیج نمبر ہوتا ہے، آپ پیج نمبر اس پہ دیں وہاں پہ، اور یہ چیزیں یہ دیکھیں یہاں پہ پیج نمبر آ رہے ہیں اس کے، یہ چیزیں وہ ہیں جو جب پرنٹ آ جاتا ہے تو تب اس پہ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بغیر وہ اگر آپ دیکھیں گے جا کے ریویوز، وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ تو بالکل جو ہے اس نے اچھی طرح اس کا فارمیٹ بھی نہیں کیا ہوا تھا، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ابھی ہم یہاں پہ ٹیبل آف کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں۔ یہ کانٹینٹس ہیں، میں نے صرف پہلے چیپٹر کا نام چینج کیا ہے، تو اس لیے ابھی ہم جاتے ہیں یہاں پہ ریفرنسز پہ اور اس کے بعد ٹیبل آف کانٹینٹس پہ، اور ہم اس کو کسٹم ٹیبل آف کانٹینٹس کریٹ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ 3 ہیڈنگز اس وقت چاہیے ہیں کہ اگر آپ نے 3 اس طرح فارمیٹ کیا ہو کہ ہیڈنگ 1 چیپٹر کی، اس کے بعد اس کی سب ہیڈنگ، اس کی سب ہیڈنگ، وہ ساری دکھانی ہو۔ لیکن اگر ہم لیول اس کا صرف چیپٹر کی ہیڈنگ تک رکھتے ہیں تو آپ شو لیولز جو دیا ہوا ہے آپ 3 بھی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ 1 پہ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم آپشنس پہ جاتے ہیں۔ اس کے آپشن میں یہ دیکھیں، یہ بلون ٹیکسٹ کو چھوڑ دیں آپ، ہم چیپٹر ٹائٹل کو ٹیبل آف کانٹینٹ کا پہلا لیول دے رہے ہیں، تو یہاں پہ کریں گے اوکے اور اوکے کر دیں گے یہاں پہ۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیڈیکیشن پیج بھی آ گیا، اس کا پیج نمبر بھی آ گیا، کیونکہ پرابلم پیپر بیک میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ فارمیٹ کرتے ہیں کچھ چینجز ہوتی ہیں، مارجن چینج ہوتے ہیں، اس میں پیج نمبر بھی چینج ہوتا جاتا ہے، تو یہ بڑا پرابلمٹک ہو جاتا ہے جب آپ نے پھر وہ مینولی کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں مختلف اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اس کا فارمیٹ ڈفرینٹ ہے چیپٹر کا، تو آپ ایک انسرٹ کریں گے، سیکشن انسرٹ کریں گے، اور ہر سیکشن کی ڈفرینٹ فارمیٹنگ ہوگی۔ تو اس میں جو سارا کی فیکٹر ہے وہ اس کے پیج نمبرنگ کا ہے۔ اگر پیج نمبرنگ پھر آپ کو مینولی کرنا پڑے گی تو اس میں پرابلم ہوگا۔ جس طرح میں نے دکھایا، ابھی آپ نے فوراً ٹیبل آف کنٹینٹ جنریٹ کر لی ہیں، تو آپ یہاں پہ اوپر لکھیں گے ٹیبل آف کنٹینٹس، اور یہ آپ کا ٹیبل آف کنٹینٹ تیار ہو گیا۔ یہ لاسٹ میں تیار ہوتا ہے جب آپ کی بک تیار ہو جاتی ہے۔ جب آپ ای بک پہ جائیں گے تو ٹیبل آف کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ کلکیبل ہوتا ہے، کیونکہ جب تک وہ کلک نہیں کر سکیں اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ایک ڈیوائس پہ پڑھ رہا ہے، جبکہ پیپر بیک کے لیے آپ کو ٹیبل آف کنٹینٹ کا پیج نمبرنگ کے حساب سے ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ آپ کو جب بھی ورڈ میں فارمیٹ کریں یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں اس میں۔ اس کے بعد آپ باقی یہ جو چیپٹر دیا ہوا جہاں پہ یہ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے انسرٹ چیپٹر ٹیکسٹ چیپٹر 1 ٹیکسٹ ہیئر، تو آپ نے اگر کتاب بنا لی ہے ورڈ میں پڑھی ہے، آپ اس کو اٹھا کے یہاں پہ کاپی کرتے جائیں، اور اگلے چیپٹر پہ جائیں گے تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس پہ جہاں پہ اس کی چیپٹر ہیڈنگ دی ہوئی ہے ادھر اس کا نام چینج کرنا ہے، اور یہ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہو۔ مثلا میں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ جو پہلے ٹیبل آف کنٹینٹ تھا اس میں یہاں پہ بیسک آف امیزون KDP آ گیا۔ اب میں چیپٹر 2 کا نام چینج کرتا ہوں امیزون فارمیٹنگ سے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ یہاں پہ جب ہم آئیں گے تو اس کو اپڈیشن کی ضرورت ہے پھر، تو اس لیے آپ جائیں گے ریفرنسز پہ، اپڈیٹ ٹیبل کریں، اور یہاں پہ دیکھیں یہ امیزون فارمیٹنگ اس کا نیچے آ گیا۔ تو یہ ایزیسٹ طریقہ ہے آپ نے جب بھی کتاب فارمیٹ کرنی ہو، اگر انلیس کہ آپ کا کلائنٹ اگر آپ سروسز دے رہے ہیں وہ اسپیسیفکلی کہتا ہے کہ مجھے یہ ایڈوبی ان ڈیزائن میں چاہیے، تو اس وقت آپ کر کے دیں۔ ادروائز آپ کے تمام کام کے لیے پیپر بیک کے لیے آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے مائکروسافٹ ورڈ، سمپلسٹ ہے، ہم اس سے فیملیئر بھی ہیں، ہم یوز بھی کرتے ہیں، اور بس تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کرنا ہو اس کو نئی ڈاکومنٹ بنا کے، ہم نے اس کو ایک 6x9 کی ایک کتاب کریٹ کرنی ہے بغیر ٹیمپلیٹ کے، تو اس میں کی فیکٹر ہمیشہ رہے گا آپ کی جو مارجنز ہیں۔ اوکے، اب ہم نے ایک نئی ڈاکومنٹ کھولا ہے، اس میں مارجنز دیکھتے ہیں، اور اس مارجن کی کیلکولیشن کے لیے اگر آپ کو یاد ہوگا لاسٹ میں نے ایک ایکسل شیٹ دکھائی تھی، وہ ایکسل شیٹ بھی کنڈل ڈائریکٹ پبلشنگ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے، آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو۔ تو کسٹم مارجن پہ ہم جائیں گے تو یہاں پہ اب دیکھیں یہ میرے پاس میں نے 0.5 انچ اس کو کر دیا، بلکہ پہلے پیپر کو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ پیپر ہمارا 6 انچ ہے بائی 9 انچ ہے، 6/9۔ اگلا اسٹیپ آپ کا مارجنز ہیں، مارجن میں یہاں پہ کسٹم مارجن اس کو کرتا ہوں، باٹم پہ بھی 0.5 چھوڑ دیتا ہوں، لیفٹ پہ 0.5۔ اب یہ گٹر یہاں پہ 0 اس لیے دیا ہوا ہے کہ یہ جو سارا پرنٹ ہوگا یہ اس کے بغیر ہوگا، یعنی کہ آپ نے اس طرح مارجن رکھنا ہے کہ جب ہم نے لیفٹ سائڈ پہ مارجن رکھ دیا تو پھر گٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے اس کو کر دیا، گٹر کی پوزیشن ادھر لیفٹ دے دیا، اگر کتاب رائٹ ٹو لیفٹ ہوتی تو اس کے لیے رائٹ ہو جاتی، اور یہ ہم نے اس کو سیٹ کر دیا۔ اب اس میں باقی سارا پروسیجر سیم ہے جو آپ نے پہلے کیا، تو میں نے اسی لیے کہا کہ ٹیمپلیٹ کو استعمال کریں، بہتر ہے جب آپ کو تجربہ نہ ہو۔ جب تجربہ ہو جائے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بنے بنائے اس میں آپ کو ابھی سٹائل بنانا پڑیں گے کہ چیپٹر کی ہیڈنگ کا کیا ہوگا، چیپٹر کے فرنٹ میٹر کا کیا ہوگا، باڈی ٹیکسٹ کا ہو گیا، وہ آپ کو جس طرح کی آپ فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو فارمیٹنگ کے لیے اتنا بہت ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم کنڈل کریٹ کو دیکھیں گے، جو کہ ایک سافٹ ویئر ہے امیزون کا پیٹنٹ، اس سے آپ ای بک کس طرح کریٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔